بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتاب ہے جہان اردو۔ آپ نے اس کتاب کو کھولنا ہے اور صفحہ نمبر 18 پہ دیکھنا ہے۔ آج ہم نے علامہ محمد اقبال اور تشکیل پاکستان کا صفحہ نمبر 18 کی پڑھائی کرنی ہے۔ جی، کل کی پڑھائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کے اصول حیات، اخوت، محبت اور رواداری کے بارے میں۔ تمام دنیا جو ہے وہ کنبہ خدا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام دنیا کے لیے رحمت۔ کہتے ہیں ترقی روحانی ہو یا اقتصادی، اخلاقی ہو کہ سماجی، انفرادی ہو یا اجتماعی، ہم ان سب کو چاہتے تو ہیں مگر یہ قرآنی فیصلہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ترقی اور تسخیر کائنات کے لیے مخصوص قوانین مقرر کر دیے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کافی مشکل الفاظ ہیں جو کہ بیان کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں ترقی روحانی ہو یا اقتصادی، اخلاقی ہو کہ سماجی، انفرادی ہو یا اجتماعی۔ انفرادی مطلب اکیلے اکیلے، اجتماعی مطلب اکٹھے۔ ہم ان سب کو چاہتے تو ہیں مگر یہ قرآنی فیصلہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ترقی اور تسخیر کائنات کے لیے، یعنی کہ دنیا کی ترقی کے لیے اور تسخیر کائنات یعنی کہ کائنات کو بنانے کے لیے مخصوص قوانین مقرر کر دیے ہیں۔ اس کے لیے علم، جدوجہد، مطالعہ اور عمل لازم ہیں۔ علم و عمل سے محروم فرد اور قوم آئین خداوندی کی روح سے، آئین خداوندی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات بتا دیے ہوئے ہیں، کی روح سے تسخیر کائنات، اس کائنات کو بنانے کا جو مقصد تھا اور تسکین روح اور روح کی جو ایک تسکین تھی، فیضیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ مسلم نوجوانوں کی تن آسانی اور نیم فعالیت پر دل گرفتہ تھے، یعنی کہ پریشان تھے کہ مسلمان نوجوان جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکیں گے، کیونکہ وہ علم سے بہت دور تھے۔ آپ ان میں یقین محکم، عمل پیہم، اول العزمی کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ مندی، بلند پروازی یعنی کہ آگے بڑھنے کی جو ایک چاہت تھی، اور ثابت قدمی، اپنے کام پر ڈٹے رہنا جیسے اوصاف دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ تمام اسی صورت میں ممکن ہے جب نئی نسل اپنے اسلاف کی زندگی پر چلے۔ اسلاف مطلب ہوتا ہے اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی زندگی پر چلے، اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ علامہ اقبال کے یہاں پہ اشعار ہیں: جوانوں کو مری آہو سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ آشیانہ مطلب گھر۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ علامہ اقبال نے شعر جو تھے یہ نوجوانوں کے لیے بولے تھے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس قدر مضبوط بنا لیں کہ ان کو کوئی توڑ نہ سکے۔ عظیم مفکر کو قائد اعظم نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، یعنی کہ علامہ اقبال کو قائد اعظم نے ان کے بارے میں کچھ الفاظ پیش کیے: مجھے اس امر کا فخر حاصل ہے کہ ان کی قیادت میں مجھے ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار رفیق یعنی کہ بہت اچھا دوست اور اسلام کا شیدائی نہیں دیکھا، یعنی کہ دیوانہ نہیں دیکھا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم جو تھے دونوں کی انتھک محنت اور کوشش کی وجہ سے ہمیں آج یہ آزاد ریاست نصیب ہوئی ہے۔
علامہ اقبال نوجوانوں کو جو ہے وہ ہر وقت ان کی امنگ کو بہارتے تھے، ان کے اندر ایک امید پیدا کرتے تھے کہ وہ اس دنیا میں جو کام کر سکتے ہیں وہ دنیا کا کوئی اور انسان نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس کتاب کی ریڈنگ کرنی ہے، اس صفحہ نمبر 18 کی، اور اس کے ساتھ ہی الفاظ معنی جو کہ ہم نے پہلے کاپی پر کر لیے ہوئے ہوں گے، آج ہم اس کے الفاظ جملے بھی جو ہیں وہ آپ اپنی کاپی پر لکھ لیجئے گا، جس میں سب سے پہلا جملہ ہے مفکر۔ علامہ اقبال بہت بڑے مفکر تھے۔ نمبر 2 ہے اسلاف۔ ترقی اسی صورت ممکن ہے جب نئی نسل اپنے اسلاف کی زندگی پر چلے، یعنی کہ اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی زندگی پر۔ نمبر 3 ہے اتحاد۔ اتحاد مطلب اکٹھا ہونا۔ اتحاد کے لغوی معنی اور مفہوم اکٹھا ہونا اور ایک ہونا ہے۔ نمبر 4 ہے درس۔ علامہ اقبال مسلسل عمل اور کوشش کا درس دیتے ہیں۔ نمبر 5 ہے موج۔ علامہ اقبال موج کو دریا میں دیکھنا چاہتے تھے، یعنی کہ نئی بڑھتی ہوئی امنگوں کا ایک امڑتا ہوا سیلاب دیکھنا چاہتے تھے۔ تو آپ نے ان جملوں کو اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے اور انہیں یاد کرنا ہے، اور یاد کر کے اپنے بڑے بہن بھائیوں کو یا والدین کو سنا دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔